حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک یہ حصہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کو علم کے شہر کا دروازہ کیوں کہا؟ آؤ دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صبح کی نماز ادا کی اور اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر کہا، جا فلاں محلے میں چلا جا، اس محلے میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے بغل میں پہلو میں ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک مرد اور عورت بڑی دیر سے جھگڑ رہے ہیں، بڑی دیر سے لڑائی کر رہے ہیں، جا تو ان دونوں کو میری بارگاہ میں بلا لا۔ وہ خادم جاتا ہے اور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس محلے میں مسجد کے پاس میں ایک گھر ہے جہاں پر ایک مرد اور عورت بہت زیادہ جھگڑ رہے ہیں۔ وہ جا کر کہتا ہے، چلو تمہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں حضرت علی کی بارگاہ میں آتے ہیں، دونوں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، آج رات تمہاری لڑنے میں گزری ہے، تم دونوں ساری رات سے جھگڑ رہے ہو۔ تو وہ مرد کہتا ہے، حضور کیا کریں، کل اس عورت سے میں نے نکاح کیا، میں نکاح کرنے کے بعد جب میں اس کے سامنے پہنچا، یہ میرے سامنے آئی تو مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی، اور اتنی سخت نفرت ہو گئی کہ میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ جب میں اس سے دور ہونا چاہ رہا تھا تو یہ عورت غصہ ہو کر مجھ سے جھگڑنے لگی، اور اسی وجہ سے ہم دونوں کا جھگڑا بڑھتا چلا گیا اور اب تک جھگڑا چلتا رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوری مجلس کو رخصت کر دیا، سارے لوگ وہاں سے چلے گئے، صرف وہ دونوں بچے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے عورت، جو میں تجھ سے کہوں، جو پوچھوں سچ سچ بتانا۔ اس نے کہا، جی حضور، جو آپ پوچھیں گے میں سچ سچ بتاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، تیرا نام یہ ہے؟ حضرت علی نے نام بتا کر پوچھا، تیرا نام یہ ہے؟ تو اس نے کہا، جی حضور، میرا نام یہی ہے۔ فرمایا، تیرے باپ کا نام یہ ہے؟ اس نے فرمایا، جی حضور، میرے باپ کا نام یہی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا، سن اور سچ سے بتانا کہ ایک رات تو اپنے گھر سے نکلی تھی، رات میں تو گھر سے باہر نکلی تھی تو تیرے چچا زاد بھائی نے تجھے پکڑ لیا تھا اور تجھ سے حاملہ ہو گئی تھی، اور پھر تو نے اور تیری والدہ نے اس حمل کو مخفی رکھا، چھپا کر رکھا، اور جب تجھے درد شروع ہوا تو ایک الگ جگہ پر تیری والدہ کے ساتھ چلی گئی، گھر سے باہر چلی گئی، دور چلی گئی، اور وہاں پر تو نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ جہاں پر تو نے اپنے بیٹے کو جنم دیا اور پھر جب بیٹا تیرا پیدا ہو گیا تو نے اور تیری ماں نے اسے دور رکھ دیا، اور جب تم آنے لگے تو وہاں پر ایک کتا آیا اور وہ کتا اس بچے کو کھینچنے لگا، تو تیری ماں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارنا چاہا جو اس بچے کے سر پر لگا، اور پھر تیری ماں نے کپڑے سے اس کے سر کو باندھ دیا اور تم دونوں آ گئے۔ پھر اس بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو اس عورت نے کہا، جی حضور، جو کچھ آپ نے بیان کیا سب سچ تھا۔ تو حضرت علی نے اس مرد سے کہا، تو پاس میں آ اور اپنا سر دکھا۔ وہ پاس میں آیا، اس نے اپنا سر دکھایا تو اس کے سر پر ایک چوٹ کا نشان تھا، بڑا سا نشان تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت سن، تم دونوں میں جھگڑا کیوں ہوا اور نفرت کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے حرام کاری نہیں چاہتا تھا، اور یہ جو شخص ہے یہ تیرا شوہر نہیں، تیرا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم کا شہر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اتنی اندر کی بات جان لی کہ کون کہاں کیا ہوا۔ ایسے غیب کی بات جب حضور کے غلام بتا سکتے ہیں تو حضور کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہمارا اس پر علم ہے، توقع ہے، یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اور ان کے غلاموں کو بھی ان کے صدقے سے اتنا علم ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔